حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ وہ 7 شخص کون ہیں جن کے لیے خصوصی انعام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے امام عادل، کہ عادل حکمران، ایسا حاکم جس نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا، تو یہ وہ شخص ہوگا کل بروز محشر جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزرے، یعنی جب اس کی جوانی اپنے عروج پر تھی تو اس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیا، تو یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اتنا لگا کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کو مسجد کا خیال ہوتا ہے کہ کاش کہ میں مسجد میں بیٹھا رہتا، یعنی ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد کی طرف لوٹ آئے، تو یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 شخص کہ جو جب بھی جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہ شخص ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا ہو، یعنی جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، تو یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 6 نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ، کہ وہ شخص جس کو ایک خاندانی حسین و جمیل عورت بلاتی ہو اور پھر وہ آگے سے جواب دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہو اس کے دل میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس شخص بھی کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر وہ شخص کہ جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طریقے سے صدقہ دیا کہ وہ صدقہ اس کا اتنا پوشیدہ تھا کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ جانتا نہیں تھا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی انعام ہوگا۔